رکھا ہے جو تمہارے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں، تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ وہ ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ کی 99 نام ہیں، 99 شانیں ہیں، 20,000 مخلوقات، علماء لکھتے ہیں 20,000 مخلوقات ہیں، ان سب کو وہی پال رہا ہے۔ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من کون دے رہا ہے؟ بولو، اللہ دے رہا ہے۔ چونٹی کو کن چاہے کہ کن کھا۔ چونٹی کو میرے دوستو بلوں میں جانا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ آپس میں کبھی چونٹیاں تمہارے گھر میں ہو تو دیکھنا، ایک دوسرے لائن سے چلتی ہے، آگے سے آتی ہے تو وہ اس سے ملتی ہے، خبر کہتی ہے کچھ، اور پھر وہ آگے چلتی دوسری۔ ہاں، 18,000 مخلوق، ان میں سے کسی کی روزی وہ بھولتا نہیں، سب کو اپنے وقت روزی پہنچاتا ہے۔ رب ہے وہ۔ رب کے معنی ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت وہ پوری کرتا ہے۔ ہم نے اللہ سے آنکھیں مانگی تھی، لیکن اللہ جانتا ہے، اس کا علم ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جائے گا، اسے آنکھوں کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، تو ماں کے پیٹ سے ہی آنکھیں دی۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو دنیا میں جانے کے بعد ہاتھ پیر کی ضرورت ہے، تو ماں کے پیٹ سے ہی ہاتھ پیر بنا کے بھیجا۔ جتنی ضرورت پیدا ہونے کے دن سے تھی، وہ سب ماں کی رحم میں اسے تیار کر کے اسے دیا۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد دانتوں کی ضرورت نہیں تھی، دانت نہیں دیے، لیکن مسوڑے دیے۔ کیوں؟ کہ ماں کی پستان کو دبانے کے لیے مسوڑے چاہیے۔ ماں کی پستان کو مسوڑے سے بچہ دباتا ہے، پھر چوستا ہے تو دودھ پیتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ واعظ کروانا تھی، بیٹھو، میں ایک مذاکرہ اور آپ کو میں خود سمجھنے بیٹھا ہوں، اور آپ بھی سمجھنے کی فکر کریں۔ ہاں، جو مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں، کہ ان مشکلات کے نکلنے کا راستہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ممائی جاؤ کہ ممائی نہ دادا پائیں جاؤ۔ ہاں، زندگی بنانے والا ایک اللہ ہے، پیسے نہیں ہیں، اللہ بناتے ہیں، پیسوں سے بھی اللہ بناتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے بھی اللہ ہی بناتے ہیں۔ زندگی میں دل کا سکون تو دیتا ہے، ورنہ ایسی بنگلے میں بھی سکون نہیں ملتا آدمی کو۔ ایسی بنگلہ ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ ہاں، اور مزدوروں کو میرے دوستو ٹرک میں اوپر مال بھرا ہوا ہے، اور وہ مزدور اس کے اوپر دھوپ میں اس کو نیند خدا دے دیتا ہے تو سوتا ہے۔ تو راحت کی چیزوں میں راحت اللہ دے گا تو راحت ملے گی۔ ہاں، تو اللہ اتنی بڑی طاقت قدرت والا ہے، بڑی زبردست طاقت والا ہے۔ پھر جب یہ دنیا میں آیا، اب ذرا عمر ہو گئی، اب کھانے کی ضرورت کا اس کو تقاضا ہوتا ہے، تو پھر اللہ اسے دانت نکال کے دیتے ہیں کہ لے دانت اللہ دیتے ہیں۔ ہاں، اب دانت سے پھر بسکٹ چباتا ہے، کھاتا ہے، پوچھتا ہے۔ اور کھانا ہضم کرنے کے لیے اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہاتھ پیر دیے، کہ جہاں دودھ پیا نہ ماں نے نیچے سلایا، تو اس نے ہاتھ پیر سے کسرت کرنا شروع کی۔ آپ دیکھنا، بچہ تھوڑی دیر بھی چین سے نہیں رہتا، ہاتھ پہ ہلاتا رہتا ہے، ہاتھ پہ ہلائے، پھر کھانا ہضم ہوا، پھر روئے، پھر دودھ مل گیا۔ ہاں، اللہ رب ہیں، اپنے بندوں کی جس وقت کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے والا وہی ہے۔
رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، ایک ایک کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ اس اللہ کو ایسا ماننا، اس کا نام ایمان ہے کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر رہا ہے۔ دنیا میں درخت کا پتا بھی اللہ کے ارادے بغیر ہل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کا علم بہت، وہ اپنے علم کے اعتبار سے بڑا، اپنے رب ہونے کے اعتبار سے بڑا، اپنے خالق ہونے کے اعتبار سے بڑا، ہاں بہت بڑا۔ دنیا میں کروڑوں کروڑ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے؟ ہاں، خالق ہے، بہت بڑے ہیں۔ اس اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے۔ اللہ ہماری پرورش کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق ہمیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ یہ یقین اندر لانا اس کلمے کے ذریعے، کلمہ دل میں اتارا جائے گا، اور جب کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اترے گا، اب یہ ایمان ہے، اور جب اندر اتر جائے گا تو اس کلمے کا اثر زندگی میں ظاہر ہوگا۔ جس آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار میں ڈاکٹر دوا دیتا ہے، تو دوا کو اندر پہنچانے کی کہتا ہے کہ یہ کھانا، یعنی اپنے اندر پہنچانا۔ تو جب دوا کھاتا ہے اور دوا اندر پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ پر، تو اس کا اثر، سر درد کر رہا تھا، اب دوا کھائی، اندر گئی، اس کا اثر سر اچھا ہو گیا۔ لیکن دوا اندر جانی چاہیے اپنی جگہ پر، اگر دوا اندر نہ جاوا تو تکلیف دور نہیں ہوگی۔ ایسے ایمان کا اثر کب ظاہر ہوگا زندگی میں؟ جب یہ ایمان اپنی جگہ پہنچے گا، دل میں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے۔ ایمان اپنی جگہ جب پہنچتا ہے تو پھر پہنچنے کے بعد انسان کی زندگی اس کی گواہی دیتی ہے کہ ایمان والا ہے۔ آدمی ایمان والا ہو، بیماری نہیں کر سکتا۔ اس کے اعمال، ہم لوگ بھی آدمی کی زندگی سے ایمان والا، ایماندار اور بے ایمان کہتے ہیں۔ ایک آدمی چاہے کتنا ہی میرے دوستو سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہو، لیکن جھوٹ بولتا ہو تو تم کیا کہو گے؟ دو کم نہیں مانو، بے ایمان جو ہے۔ اس کے عمل سے آپ کہتے ہیں بے ایمان۔ آدمی کے عمل سے آدمی کو ایماندار کہتے ہیں کہ یار یہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اس کے یہاں دھوکہ بازی نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، ہاں یہ انسانوں کے ساتھ یہ ہمدردی کرنے والا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے۔ تو آدمی کے اعمال پر آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تھرمامیٹر، کہ تو اپنی زندگی کا تھرمامیٹر لے رہے مجھ سے، اس تھرمامیٹر سے تو اپنی ایمان کو ناپ لے کہ تیرا ایمان کتنا ہے، کہاں ہے۔ کہ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال اس کی تصدیق کرتے کہ ایمان والا ہے۔ ہاں، ہمیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم دھوکے سے نکلیں کہ ہمیں تو ایمان والا ہے، کہ بھئی ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، اس کی علامت کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ایمان والی زندگی ہے؟ نماز کا اہتمام ہے؟ سچائی کی زندگی گزارتا ہے؟ کاروبار میں امانت داری کے ساتھ چل رہا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے آل اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ جس محلے میں تو رہ رہا ہے ان محلے والوں کے حقوق تو ادا کر رہا ہے؟ یہ تیری علامت ہے۔ اب اس کلمے کے یہ تھرمامیٹر سے اپنے ایمان کو جانچ آدمی کہ میرا ایمان کتنا کا، میرا ایمان اتنا ہے کہ 4 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا میں، فجر کی نماز میں سو رہتا ہوں۔ میرا ایمان مجھے نماز تک لاتا ہے، باقی کاروبار میں سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ
مجھے چلنا ابھی چلا نہیں رہا ہے، تو اب مجھے اپنے ایمان پہ اتنی محنت کرنی ہوگی کہ یہ ایمان اتنا طاقتور ہو جائے جو مجھے کاروبار میں بھی امانت داری سے چلائے۔ ہاں، ایمان والا کاروبار میں یہ نہیں دیکھتا کہ نفع ہے، نفع نقصان کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اور ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہے، وہ نقصان نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ اگر میں اپنی آزمائش میں پاس ہو گیا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ ہاں، حالات جو آدمی پر آتے، حالات آتے بھی اللہ لاتا ہے، اور اللہ حالات کیوں لاتا ہے؟ آزمانے کے لیے کہ یہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے، میرے حکم کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا۔ ہاں، حالات، اس حالات کے احکام اللہ نے دیے ہیں، ہر حال کا حکم ہے۔ اللہ نے بیماری کا ہمیں حال آیا تو بیماری میں اب نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا میں، تو اللہ کہے گا اب میرا حکم یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھ، لیکن نماز پڑھ۔ غریب تھا تو غربت کے احکام تھے، مال اللہ نے دیا تو مال کے احکام اللہ نے دیا، زکوٰۃ نکال۔ ہاں، اپنے مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگا، اپنے ماں باپ کی مدد کر، اپنے بھائی بہنوں کی مدد کر۔ میرے پاس اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اب یہ مال آنے کے بعد مجھے سوچنا ہوگا اب اس مال کو مجھے کہاں کہاں پہنچانا ہے، میرے پر میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہاں، وہ ایمان والا نہیں، اللہ کے لیے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کہ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا ہی کرے اور اپنے اڑوس پڑوس کی خیال نہ رکھے۔ اب مال آیا تو مال آنے کے بعد اب میرے پر بات آ گئی کہ اب میں اپنے محلے میں ایک ایک آدمی کی یہ کروں گی، اس کا حال کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، ایک ایمانی زندگی میرے بھائی، ایک ایمان، جب ایمان محنت کر کے دل میں آتا ہے تو یہ ایمان انسان کو صحیح چلاتا ہے۔ آج ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ایمان تو ہے لیکن ایمان کمزور ہے، یا ایمان یقین صحیح نہیں ہے، فاسد ہے۔ جس اللہ پر ایمان یقین لانا چاہیے اس کے بجائے ہماری آنکھوں کے دھوکے میں ہم نے پھنس کر اللہ کے سوا کہاں کہاں سے زندگی بننے کو نظر آیا، یہاں سے کام بنتے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ کوئی نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک اللہ ہی اپنی قدرت سے کر رہا ہے۔ ہاں، دلوں میں دشمنی اللہ ڈالتا ہے، ہاں، اور محبتیں اللہ ڈالتا ہے۔ قرآن میں اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان دل میں اتاریں گے اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی والہانہ محبت دلوں میں ڈالے گا۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ والے تو دلی میں ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں یہاں ہے۔ یار اللہ بزرگ نے بھروا جوان ہو چارہ پڑھتا، ان کی ملاقات کے لیے آدمی ترتیب بناتا ہے، محبت ہے ملاقات کے لیے۔ اور ہماری بستی میں آئے تو جب تک ان سے مصافحہ نہیں کرتا آدمی چین سے بیٹھتا نہیں، محبت اللہ نے ڈالی ہے اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کے لیے کون دل میں بات ڈالتا ہے؟ اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ایمان کی اور اعمال کے ذریعے خدا دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، محبتیں، والہانہ محبت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایمان اور اعمال کی محنت پر ڈالا۔
ہر ایک کو اپنا ایمان بناؤ، اپنا اعمال بناؤ، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو. اللہ سے بگاڑنا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں آج کا مسلمان جو ہے نا، ہاں دوسروں کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. ہاں تو نہ روٹھے، تیرا روٹنا ہے غضب. تو روٹ جائے تو بڑا مشکل ہے. چاہے زمانہ سارا مجھ کو چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، مجھے کوئی تو نہ چھوڑے. آج کا مسلمان سب کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. ملتا ہوں بہت پریشان سے دعا کرو. پریشانی رستوں پہ کڑے ہو تو پریشانی جوانی سے نا. ہاں اجتماع میں آنے کے بعد سمجھ میں آتا گیا واقعہ تو زندگی تو بنائی زندگی کیا کہتا ہے. محمد دعا کر اللہ نے ہدایت آپ ادھر پر ہدایت نہیں محنت تو پہلے کر. پہلو ہدایت نہیں محنت کرنے پچھی دعا کرا تو ہدایت مل سے ترے. ખેતર જવું નથી, ખેતર તમે મહેનત કરવી નથી. અને હમ હઝરત દુઆ કરો અલ્લાહ તાલા મારા ખેતરમાં બહુ બરકત આપે. تو یہ دعا کرنا صحیح ہے؟ بولو ارے صحیح ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو زندگی رکھے جیسی گزاریں گے. باقی آپ دعا کیجیے اللہ مجھے ہدایت دے. اللہ بمبئی ની ગાડીમાં બેઠો છું અને જવું છે તને દિલ્હી ને તું મોલ સાહેબ પાસે આવીને દુઆ કરું કે દુઆ કર અલ્લાહ મને દિલ્હી પહોંચાડી દે. તો મોલ સાહેબ ગુસ્સા પહેલા તમાચો મારશે, પાગલ. મુંબઈની ગાડીમાં બેઠો છું ને દિલ્હી પહોંચીને દુઆ કરાવ્યો છું. صحیح بات تو یہ ہے کہ دلی کی گاڑی سے اتر، بمبئی کی گاڑی سے اتر، دلی کی گاڑی میں بیٹھ اور بیٹھنے کے بعد کیا بھی مول صاحب کو کہ دعا کرو اللہ حافظ نصر. تو ٹھیک ہے. મારે શાદી કરવી નહીં, ઝંઝટમાં કોણ પડે? શાદી કરવી નથી પણ મને અલ્લાહ છોકરો આપે. કોઈ અકલમંદી की बात है? کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے. اولاد لینی ہے تو نکاح کر، شادی کر، گھر سنسار چلا اور جو تیری بیوی کا حق ادا کر اور پھر اللہ سے مان، اولاد ملے گی. ایسے ہدایت ہے کہ ہدایت لینی ہے تو پہلے ہدایت کی محنت میں اپنے آپ کو ڈال، مجاہدے پر اپنے آپ کو لا. اللہ نے مجاہدے پر ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے. اور مجاہدہ کہتے ہیں اپنی ذاتی ترتیب کو چھوڑ کر نبوی ترتیب پر آ. اللہ کی راہ میں نکل. اللہ کی راہ میں نکل کر نبی نے جو اعمال بتائے ہیں، ہاں ہمارے نبوت ہے، دعوت اللہ ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے. ان اعمال میں اپنے آپ کو لگا اور پھر اللہ سے ہدایت مانگ، اللہ ہدایت دے دے گا. لیکن یہاں یہ الگ ہوتا ہے، کروں નથી મારે، હું તો ગુનાની જિંદગી નમાઝ બી ના પઢું، બધું ના કરું، જે તો કરું પણ તમે મારા માટે દુઆ કરજો اللہ مجھے ہدایت دے. کیسی بات ہے یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. મને ફુરસત નથી. ارے فرصت نکال. بیمار ہو جاتا ہے تو فرصت نکالتا نہیں نکالتا کہ بھائی تندرستی جوئی ہے تو کاروبار میں سب میں سے میں تو نکال کر دواخانے جاتا ہے. تو اللہ نے دین کی ہدایت کو اللہ نے مجاہدے پر شرط لگائی ہے. تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے وقت نکال، تیرے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ اور اللہ کی راہ میں نکل کے صحابہ کی طرح اللہ کے دین کی محنت میں لگ اور پھر اللہ سے ہدایت مانگ، اللہ ہدایت دے دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ شاعروں کا کتنا اللہ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے کیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دنیا کے کاموں میں مدد کرنے کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے، دین کی مدد کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی مدد ہر کام میں ہوگا کہ تیرے دنیا کے کاموں بنائے گا، تیری روزی کے مسئلے کو حل وہ کرے گا.
جب اللہ سے تیرا تعلق جڑ جائے گا اور زندگی میں تقوی لے آئے گا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی زندگی میں پیدا کر لے گا اللہ ہر مشکل میں اس کے راستہ نکالے گا۔ یقینی بات ہے کہ زندگی میں تقوی لاؤ۔ تقوی کے معنی اتنا خوف خدا لاؤ جو خوف خدا ہمیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک دے۔ ہاں، نمازوں کا پابند بنے، اہتمام عبادت کا پابند بنے۔ ہاں، تو تقوی کی زندگی پر اللہ تعالیٰ شانہ تقوی پر خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں ہر مشکل سے تجھے نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دوں گا ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ پریشان نہیں ہے، پریشان کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے تو تجھے ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والا اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تجھے امن والی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور امن والی زندگی تجھے ملے گی کب؟ جب کہ تو ایمان کی حفاظت کرے گا اور ایمان کو اپنے دل میں محفوظ کر کے چلے گا اور ایمانی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے امن کی زندگی دے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وعدہ اللہ کا کہ جو لوگ اپنے ایمان کو خالص، آج کا آدمی ہر چیز پیور چاہیے، اس کو گھی پیور، تیل پیور، تو اللہ میاں کو بھی ایمان پیور چاہیے۔ ایسا ایمان نہیں جس کے ساتھ گناہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ایسا نہیں۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْم، ان کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے، گناہوں کی ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ ہاں نہیں ہے، پیور ایمان ہے۔ جو پیور ایمان لے کر آئیں گے اللہ انہیں امن دے گا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کو امن ملے گا۔ امن چاہیے ایمان کے راستے سے ملے گا، سلامتی چاہیے اسلام کے راستے سے سلامتی ملے گی۔ جان، مال، ایمان، اعمال سب محفوظ ہو جائیں گے اسلام کے راستے سے۔ اس کی محنت ہے، اللہ کے نبی یہ راستہ لے کر آئے اور اسی کی تو لوگوں کو دعوت دی، اور آپ نے اس پر اللہ کا وعدے سنا ہے کہ اگر تم اس راستے پر اپنے آپ کو ڈالو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں آپ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو ان کے پرابلم کا سولوشن دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار پرابلم بہت ہے، کہیں یار بتاؤ نہیں یار سولوشن ہے۔ اللہ کے نبی نے 1300 سال پہلے اس کا سولوشن بتایا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو بھی انسان اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا، کس سے درست کرنا ہے بولو؟ اور اللہ سے معاملہ درست کیسے ہوگا؟ ایمان سے، ایمان اور اعمال، ہاں ان دو اللہ کے احکام والی زندگی سے آدمی کا تعلق اللہ سے درست ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست کرے گا اللہ اس کے اور تمام مخلوق کے معاملے کو درست کر دے گا۔ پھر میاں بیوی کا جھگڑا ختم، معاملے دعا کرو، صحیح بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ سب درست کر دے گا۔ مطلب چھوکروں مانتا نہ تھی ناز مانو تو اللہ نے مانوس، تو اللہ کی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، خدا کے حکام پر نہیں زندگی گزارتا، نبی والی زندگی اختیار نہیں کرتا، نبی والی محنت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، رات دن دنیا کے چکر میں پڑا رہتا ہے، تو پھر تیرے حالات کیسے درست ہوں گے؟ تو اللہ کا نافرمان تو تیری ہر چیز نافرمان۔ ہاں، صحابہ اللہ کے فرمانبردار تھے، اطاعت کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کی عورتوں کو ان کے لیے رحمت بنا دیا تھا۔
ان کے دلوں میں ہمدردی تھی، اللہ کے لیے محبت تھی ان کے دلوں میں. ہاں یہ ہے زندگی میرے بھائیوں. ایک بہت عظیم محنت ہے جس کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے کہ میرے بھائیوں، جو ہدایت محنت پر ملے گی وہ محنت پر آنا پڑے گا، اپنی ترتیب بنانی ہوگی. ہاں، اور اللہ سے پھر مانگنا ہوگا، اللہ ہدایت عطا فرما دیں گے. اور جب ہدایت آئے گی تو تمام برکتیں رحمتیں اللہ کے وعدے لے کر آئے گی، پورے ہو جائیں گے. یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. پھر ادھر ادھر پھاپے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اور دیکھو ایک دن موت تو آئے گی. ایک دن موت تو، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا ساتھ آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا. یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں، یہ دنیا ایک دن چھوڑ کے جائیں گے، یہ ساتھ نہیں آئے گی. یہ آل اولاد جس کی فکر میں ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، تمہارے پاس تو وقت نہ دو بھائی. دین کی محنت کے بغیر، ایمان کی محنت کے بغیر ایمان کیسے ملے گا؟ نکالنا ہوگا، ترتیب بنانی ہوگی. یہ اولاد، یہ خاندان، یہ کسی کو ساتھ نہیں دیتا. ہاں، حضور پاک علیہ السلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا اپنی امت کو کہ انسان کی اولاد، مال وغیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کے 4 بھائی ہوں. ہاں، اس نے موت کا وقت قریب آیا، اس نے ایک بھائی کو بلایا اور اس بھائی کو بلا کے کہا کہ بھائی تو میرا حال دیکھ رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا کہ میرا تیرا تعلق موت تک ہے، موت تک میں تیرا ہوں، ورنہ پھر مرنے کے بعد میں کسی اور کا ہو جاؤں گا. میں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں. حضور فرمائے اس کا بھائی، اس کا مال ہے، ابھی تو سکرات کا زمانہ چالو ہوتا ہے، ابھی مرا نہیں، اس سے پہلے گڑھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، چشمے اتارنا شروع کر لیتے ہیں، عورت کے زیورات نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے نہیں ہے. اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں، اگر تو بیمار ہوگا دواخانے لے جاؤں گا، اور اگر تجھے ضرورت پڑے گی خدمت کروں گا تیری، یہاں تک میں تیرا ساتھ دے سکتا ہوں اور نہیں دے سکتا.